تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں آسائش کی تر و تازگی۔ تعرف، عرف یعرف پہچاننا، تعرف یہ صیغہ ہے مخاطب کا، مضارع واحد حاضر، تعرف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، وجہ جمع وجوہ چہرہ، اسی سے مضاف الیہ وجوہہم ان کے چہروں میں، کن کے چہروں میں؟ جو ابرار لوگ ہیں۔ بات کن کی چل رہی ہے؟ نیک لوگوں کی۔ پیچھے آیا تھا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ آسائش میں ہوں گے اور مسحریوں پر بیٹھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو انہی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ آپ پہچان لیں گے فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم آسائش کی تر و تازگی۔ نظرۃ، نظر ینظر نظرۃ، باب نصرہ سے، تر و تازہ ہونا۔ اسی طرح یہ سمیع سے بھی ہے، نظیر ینظر نظراً، اس کے معنی بھی تر و تازہ ہونا۔ اور یہ باب کرومہ سے بھی ہے، نظور ینظر نظارۃً، معنی کیا ہے؟ تر و تازہ ہونا۔ النعیم یہ پیچھے آ چکا ہے، آسائش، آرام، نعمتوں میں ہونا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی یا آسائش کی تر و تازگی۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی ایسی شراب جو خالص ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، اور اس کی مہر مشک ہوگی۔ یسقون ان کو پلائی جائے گی۔ سقا یسقی سقیاً، باب ضربہ پلانا، سقا یسقی سقیاً باب ضربہ پلانا۔ یسقا فعل مجہول ہے مضارع، اسی سے جمع کا صیغہ ہے، یسقون ان کو پلائی جائے گی۔ کیا پلائی جائے گی؟ من رحیق مختوم، رحیق یہ اس میں جامد ہے، اس کے معنی ہے خالص شراب، خالص شراب جس میں کس چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خالص شراب۔ مختوم، مختوم کے معنی ہے مہر لگی ہوئی، مختوم کے معنی کیا ہے؟ مہر لگی ہوئی۔ تو مہر لگنے سے یہ مراد نہیں ہے جیسے کسی کاغذ پہ مہر لگا دیتے ہیں، بلکہ مہر سے مراد ہے بند۔ جب کسی چیز کو کسی ڈبے میں یا بوتل میں بھر دیا جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل بند، تو ایسی مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی بالکل پاک و صاف ہوگی وہ، اور اس کے اعزاز میں مہر لگائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر یعنی شراب کی جو مہر ہوگی مشک کی ہوگی، جو مشک ہے اسی سے اس مہر کو بنایا جائے گا۔ اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ شراب یہاں تو منع ہے اور آخرت میں شراب دی جائے گی، تو دنیاوی احکام الگ ہیں، اخروی احکام الگ ہیں۔ جن چیزوں سے یہاں روکا جاتا ہے اور یہ حرام ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اللہ نے انہیں حرام کیا، حرام ہو گئی، اور جب اللہ چاہے گا تو انہیں حلال کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیاوی شراب ہے اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، جب آدمی اس کو پیتا ہے تو عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ نشے میں ہو جاتا ہے، تو اسے حق و باطل کا امتیاز نہیں رہتا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس چیز میں وہ کوئی فرق نہیں کرتا۔ جب وہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو بھی گالی دے سکتا ہے، بہن کو بھی گالی دے سکتا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں رہتا، اس لیے اس سے روکا گیا ہے۔ اس میں اس کا بھی نقصان ہے، دوسروں کا بھی نقصان کر سکتا ہے، لیکن جو آخرت میں شراب ہوگی وہ نشہ آور نہیں ہوگی کہ جس سے عقل زائل ہو جائے، لہذا اس کے برا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لغو باتیں نہیں کریں گے اسے پی کے، جیسے یہاں کوئی بھی شراب پیتا اور بادشاہ بن جاتا ہے، میں ہوں یہاں کا منتری۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وفی ذالک اور اس میں،
یعنی جو جنت کی نعمت ہے شراب خالص، اسی طرح اور نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں فلیتنافس المتنافسون، لالچ کرنے والوں کو لالچ کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے۔ وفی ذالک، ذالک سے مراد جنت کی نعمتیں۔ فلیتنافس، تنافس یتنافس تنافسن، کسی چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، شدت حرص کو کہتے ہیں تنافس، بہت زیادہ حرص کرنا، لالچ کرنا۔ المتنافسون، لالچ کرنے والے، حرص کرنے والے، رغبت رکھنے والے۔ تو حرص کرنے والوں کو اس کی حرص کرنی چاہیے، جنت کی نعمتوں کی، اس شراب کی جو خالص ہے۔ اب اس کی حرص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ بس سوچتا رہے کہ شراب پیوں گا، مسحریوں پہ بیٹھوں گا، اللہ کا دیدار کروں گا، جنتوں کی نعمتوں کی زبان سے کہہ کر حرص کرتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے نیک اعمال کرنا، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جب نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے گا، زیادہ سے زیادہ اسے جنت کی نعمتیں میسر آئیں گی۔ تو تنافس یا تنافس تنافسن، زیادہ لالچ کرنا، حرص کرنا، رغبت رکھنا۔ متنافس اس میں فاعل کا صیغہ، اس کی جمع ہے متنافسون۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کا مزاج تسنیم کا ہوگا۔ مزاج کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، مزاج کے معنی ہے ملنا، آمیزش، تو اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی۔ تسنیم ایک چشمے کا نام ہے، جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، تو شراب کے اندر اس چشمے کا پانی ملا دیا جائے گا تو اس سے اور زیادہ اس کا مزہ بڑھ جائے گا۔ مزاجہ من تسنیم، اس کی آمیزش من تسنیم، تسنیم کی ہوگی عینن۔ اب تسنیم کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، عینن یعنی ایسا چشمہ یشرب بہ المقربون، جس سے مقرب لوگ پئیں گے، جس سے مقرب لوگ پئیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں وہ اس سے پئیں گے۔ یشرب، شریب یشرب، باب سمیہ سے پینا، اور مقرب آپ جانتے ہیں قرب یقرب تقریب، اسی سے اس میں مفعول ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، تو پیچھے باتیں آئی ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں کیا نعمتیں ملیں گی، جو بدکار لوگ ہوں گے انہیں کیا سزا ملے گی۔ اب یہاں سے دنیاوی حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بدکار لوگ نیک لوگوں کا کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر آخرت میں وہ کس طرح سے رسوا ہوں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا، بلا شبہ وہ لوگ، الذین اجرموا جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم ہیں، الذین اجرموا جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ من الذین آمنوا ایمان والوں کا، یضحکون مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں سے ہنسی کرتے تھے، ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ بلا شبہ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اجرم یجرم، اجرام مجرم ہونا، اور کانوا من الذین آمنوا، آمنوا آپ جانتے ہیں آمن یؤمن ایمان لانا، یضحکون ضحک یضحک ضحکن، باب سمیہ سے ہے ہنسنا، اسی سے مضارع کا جمع غائب کا صیغہ ہے یضحکون۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا، مَرَّ يَمُرُّ مُرُورًا گزرنا، مرو جب وہ گزرتے، بہم ان کے پاس سے یعنی بدکار لوگ نیک لوگوں کے پاس سے، غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے پاس سے جب گزرتے، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارہ کرتے، مذاق اڑاتے۔ آج بھی دنیا میں چل رہا ہے، کہیں آپ نکل جاؤ ایسے علاقے میں بہت بری نظر سے دیکھیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے کہ کون ملا جی جا رہا ہے۔ یتغامزون، تغامز یتغامز تغامزن، اس کے معنی آتے ہیں آنکھوں سے اشارہ کرنا۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ،
انقلبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا، واپس ہونا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے ہیں، اذا انقلبوا الى اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے ہیں، انقلبوا فکہین، تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے ہیں، یعنی راستوں میں بھی مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، اشارے کرتے ہیں ان کی طرف، کھل کر اگر مذاق اڑانے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، اپنے گھر والوں میں بیٹھتے ہیں، تو پھر نام لے لے کر کھلم کھلا دل لگی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، انقلبوا فکہین، تو وہ دل لگی کرتے ہیں۔ تو انقلب ینقلب انقلاب، اس کے معنی ہے پلٹنا، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس پلٹتے ہیں یعنی واپس آتے ہیں۔ تو قلبن بھی اسی سے بنا ہے، قلبن، جس کے معنی ہے دل۔ تو دل بھی الٹ پلٹ ہوتا ہے، دل حرکت کرتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو قلبن کہا جاتا ہے۔ فقیہین، اس کے معنی ہے دل لگی کرنا، یہاں دل لگی کرنے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یعنی غیر مسلم لوگ مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہیں۔ انہیں گمراہ کیسے لگتے ہیں؟ کہ دنیاوی آسائش نعمتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جنت کی توقع رکھتے ہیں اور اسی کے لیے عمل کرتے ہیں، یعنی جو ایک چیز ادھار ہے اس کے لیے جی رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں، قالوا، تو کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ لوگ گمراہ ہیں۔ ضل یضل ضلالا، گمراہ ہونا، حالانکہ جس نعمت کی توقع رکھتے ہیں وہ دائمی ہے، دنیاوی نعمتیں زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے، اور نہ اللہ کی نظر میں دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت ہے۔ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر اس کی اتنی بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، اپنے نافرمانوں کو، بغاوت کرنے والوں کو۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو نہیں بھیجا گیا ہے ان پر حافظین، نگرانی کرنے والا بنا کر۔ یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گمراہ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں مسلمانوں کے اوپر نگراں بنا کر تھوڑے بھیجا گیا ہے کہ تم ان کی نگرانی کرو، یہ کیسے ہیں۔ وما ارسلوا، نہیں بھیجا گیا ہے ان کو، یعنی کافروں کو۔ ارسل یرسل، ارسال بھیجنا، ارسلوا ماضی مجہول ہے، نہیں بھیجا گیا ہے ان کو، علیہم ان کے اوپر، یعنی مسلمانوں کے اوپر، حافظین حفاظت کرنے والا بنا کر، یعنی نگرانی کرنے والا بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ، تو آج، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کفار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج کا مطلب ہے قیامت کے دن، مرنے کے بعد جب مسلمان نعمتوں میں ہوں گے اور خدا کے باغی اللہ کے عذاب میں ہوں گے، تو پھر مومنین کو موقع ملے گا کہ آپ دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہم ایک حقیقت کو بیان کرتے تھے، آپ اس کو نہیں سمجھتے تھے، اور تمہیں ایسا لگتا تھا کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے اور ہمارے بارے میں سوچتے تھے کہ بیوقوف ہیں۔ آج دیکھو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، کون نعمتوں میں ہے اور کون عذاب میں ہے، تو مومنین کو موقع ملے گا وہاں ہنسنے کا۔ فالیوم، سو آج کے دن، مومنین غیر مسلموں کا، غیر مسلموں پر ہنسیں گے، علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، حل یقیناً ثوب الکفار، بدلہ دے دیا گیا غیر مسلموں کو، ما اس کا، کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے، جو نافرمانی کرتے تھے اس کا بدلہ انہیں دیا جا چکا، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم۔ دیکھو ایک مرتبہ اور ترجمہ، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ دیکھیں گے ان کے چہروں میں آسائش کی تر و تازگی،
یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی شراب خالص سر بمہر، جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور ایسی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے یا کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں ایسی چیزوں میں لالچ رکھنے والوں کو لالچ رکھنا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی، عینا یشرب بها المقربون، یعنی ایسے چشمے سے ہوگی کہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بلا شبہ مجرم لوگ مسلمانوں پر مومنین پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو دل لگی کرتے ہوئے واپس آتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مومنین کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو مومنین پر نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج کے دن مومن لوگ کفار سے ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور وہ مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، واقعی کفار کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جا چکا۔ ترکیب دیکھو، یہاں آیا تھا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تو ان الابرار لفی نعیم ان کی خبر اول ہے، اور علی الارائک ینظرون یہ جملہ خبر ثانی ہے، ان حرف مشبہ بالفعل کا۔ اب آگے جو جملہ آ رہا ہے خبر ثالث بنے گا۔ تعریف فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فی وجوہہم تعریفو کے متعلق، نظرۃ النعیم مرکب اضافی ہو کر تعریفو کا مفعول بھی، فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی ان کی خبر ثالث۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون فعل مجہول اور من حرف جر رحیق موصوف مختوم صفت اول، ختامہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، مسکن خبر، مبتدا خبر سے مل کر معطوف علیہ۔ اب بیچ میں جملہ چھوڑ دو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ آگے چلو، واو عاطفہ مزاجہ من تسنیم، مزاجہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، من تسنیم کائن ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر معطوف۔ تو ختامہ مسک معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے صفت ثانی ہے رحیق کی، رحیق موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یسقون کا متعلق، پھر یہ خبر رابع بن جائے گی ان کی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ جملہ اعتراضیہ جو بیچ میں آ جاتا ہے جملہ معترضہ، واو اعتراضیہ ہو جائے گا، اور فی ذلک جار مجرور سے مل کر یہ متعلق مقدم ہو جائے گا یتنافس کا، اور المتنافسون یہ یتنافس کا فاعل۔ آگے چلو، عینا یشرب بها المقربون، تو عینن سے پہلے اعنی فعل مقدر نکالیں گے، میں مراد لیتا ہوں، عینن ایسا چشمہ، یہ موصوف ہے، یشرب فعل ہے، بہا اس کے متعلق، المقربون فاعل، یشرب فعل اپنے متعلق فاعل سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر اعنی فعل مقدر کا مفعول بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے ترکیب؟ اعنی عینن موصوف، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اجرموا، الذین اسم موصول، اجرموا فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، یہ بن جائے گا صلہ، موصول صلے سے مل کر ان کا اسم، کانوا فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، اور یضحکون اس کی خبر بنے گی، اور من الذین آمنوا یضحکون کے متعلق، تو کان فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ ہو جائے گا ان کی خبر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اذا یہ ظرف کے لیے ہے، اذا ظرفیہ مضاف متضمن معنی شرط، تو یہ مضاف بھی بنے گا۔ مروا بہم، مر فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، بہم اس کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مقدم ہوا اپنے جواب کا، جو آگے جزا آ رہی ہے یتغامزون کا، پھر یہ جملہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ واو عاطفہ اذا، اس کی ترکیب بھی ایسی ہوگی، اذا حرف شرط مضاف، انقلبوا الی اہلہم
جملہ ہو کر مضاف الیہ، اور یہ انقلبوا فکہین کا ظرف ہو جائے گا آگے والے کا۔ انقلبوا فعل، ضمیر اس کے اندر ذوالحال، اور فکہین حال، وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ وہ دل لگیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، پھر یہ معطوف علیہ معطوف ہو جائے گا جملہ، آگے چلو۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، واو عاطفہ، اذا حرف شرط، مضاف، رَأَوْهُمْ فعل فاعل مفعول بھی، رعا میں ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے، یہ ہو جائے گا اذا کا مضاف الیہ، اور اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مقدم ہوگا اپنے جواب کے قالو کے جو آگے آ رہا ہے۔ قالو فعل، ضمیر اس کے اندر ذوالحال، ان حرف مشبہ بالفعل، ہؤلاء مبتدا، لضالون خبر، مبتدا خبر سے مل کر نہیں، ہؤلاء ان کا اسم، لضالون ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر قال کا مقولہ، اور جو ذوالحال بنایا تھا قالو میں ضمیر، ابھی وہ بات پوری نہیں ہوئی، آگے چلو۔ یہاں یہ ہو جائے گا واو حالیہ، واو حالیہ، ما ارسلو فعل مجہول ہے، منفی ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی ذوالحال ہے، علیہم، یہ ہو جائے گا اس کا متعلق ارسلو کا، اور حافظین حال، تو ارسلو فعل، اس کے اندر جو ضمیر ذوالحال تھی وہ اپنے حال سے مل کر، یہ پھر پورا جملہ بنے گا حال قالو کی ضمیر سے، پورا جملہ کس سے حال بنے گا؟ قالو کی ضمیر، تو وما ارسلوا علیہم حافظین، ذوالحال حال سے مل کر ارسلو کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر حال بنے گا قالو کی ضمیر سے، تو قالو اپنی ضمیر ذوالحال وہ اس کی بن جائے گی فاعل، پھر قالو فعل اپنے فاعل اور اپنے مقولے سے مل کر، مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے، اب بنے گا یہ جملہ، اصل تو یہ جزا ہے اذا رأوہم کی، لیکن ترکیب ایسے ہوتی ہے کہ جو اس کی شرط ہے اذا رأوہم، اس کو اذا کو اسی کا ظرف مقدم بنا دیتے ہیں، ساری ترکیبوں میں ایسے ہی کرتا ہے، تو قالو اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور ظرف مقدم سے مل کر، ظرف مقدم کیا ہے؟ اذا رأوہم، یہ بن جائے گا معطوف، سارے معطوفات سے مل کر پھر یہ اس کا تعلق ہے پیچھے سے۔ یہ جو ان الذین اجرموا، جیسے ان کی خبر آئی ہے کانوا من الذین آمنوا یضحکون، تو یہ سارے معطوفات مل کے پھر ان کی خبر ثانی بن جائیں گے، کیونکہ انہی کے بارے میں بات چل رہی ہے، مجرموں کے، بلا شبہ مجرم لوگ مذاق اڑاتے ہیں جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، سب یہ الذین اجرموا جو ان ہے یہاں پہ ان الذین، اسی کی خبر بنیں گی۔ اب آگے چلو، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، الیوم یہ متعلق ہے، یہ ظرف مقدم ہے یضحکون کا، الذی اس میں موصول، آمنوا فعل صلہ، موصول صلے سے مل کر مبتدا، اور من الکفار یضحکون کے متعلق، یضحکون فعل اپنے فاعل متعلق اور ظرف مقدم سے مل کر خبر، علی الارائک ینظرون، اب یہاں یضحکون میں جو یہ ضمیر ہے اسے بنا لو ذوالحال، علی الارائک ینظرون، ینظرون فعل، ینظرون کے اندر بھی ضمیر ذوالحال، اور جالسین نکالیں گے علی الارائک سے پہلے، جیسے پہلے ترکیب کی تھی، پوری یہ عبارت ہوگی ینظرون جالسین علی الارائک، وہ دیکھ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے مسیریوں پر، تو ینظرون کے اندر ضمیر ذوالحال اور جالسین حال، اور علی الارائک کی کس کے متعلق ہے؟ جالسین کے، تو ینظرون کے اندر جو ضمیر ہے ذوالحال وہ اپنے حال سے مل کر ینظرون کا فاعل، ینظرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا یضحکون کی ضمیر سے حال، اور یضحکون کے اندر جو ضمیر ہے ذوالحال اپنے حال سے مل کر جب بنے گا یضحکون کا فاعل، پھر یضحکون اپنے فاعل اور من الکفار متعلق، اور الیوم ظرف سے مل کر اب بنے گا الذین آمنوا مبتدا کی خبر، هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، تو حل یہ برائے تحقیق ہے، تحقیق کے، یہاں سوال نہیں کیا جا رہا، برائے تحقیق، تحقیق کے انہیں دیا جا چکا عذاب، ثوب الکفار
فعل مجہول ہے، الکفار فاعل ہے، نائب فاعل ہے، ما اس میں موصول ہے، کانوا یفعلون یہ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر صوبہ کا مفعول بھی۔